اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کا رکوع نمبر 1 ہے اور اس کا موضوع ہے رسول ہمارے محسن۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے درجات میں بلند کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے مدد فرمائی۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ رسولوں کے بعد روشن نشانیاں دیکھنے والے آپس میں اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جبراً اختلافات سے نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ آج کے دن یہ سوچنا ہے کہ رسول میرے لیے کیسے رحمت ہیں اور رسولوں کے میری ذات پر کیا احسانات ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انفاق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ہے، اور آخرت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے۔ کسی کو علم تب ہی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کی نگہبانی اللہ کو نہیں تھکاتی، وہ بزرگ ہے، برتر ہے۔ پھر فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، اور دین قبول کرنے کے لیے شیطانی طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے گویا وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی بات کی کہ ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے، طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت اپنانی ہے انشاءاللہ، اور صبح و شام اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے شعوری طور پر اللہ کی صفات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے کائنات کے حقائق۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، زندگی، موت اور پھر موت کے بعد کی زندگی کے ثبوت کے لیے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلے واقعات میں نمرود کی بات ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا یہ تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سزائے موت پانے والے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک قیدی کو اس نے رہا کر دیا اور ایک قیدی کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دوسری دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ پھر فرمایا نمرود حیران اور ششدر رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے، اور وہ یہ حیران تھے کہ ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا اور پھر جگایا، اور کہا کہ اپنے کھانے پینے کے سامان اور گدھے کی طرف دیکھو،
زندگی دوبارہ ایسے ہی ممکن ہوگی، یعنی ان کا کھانا اور پینا خراب نہیں ہوا تھا، مگر ان کا گدھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا کر دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اس رکوع میں تیسرا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مجھے بتائیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف جگہ پر پھیلا دو، اور پھر ان کو پکارو تو وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ با اقتدار ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ ہی حکومت دینے والا ہے، اور زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ مخالفین کے سوالوں کے جوابات تسلی بخش طریقے سے دینے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دلیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک بیج بویا جائے، پھر اس سے 7 بالیاں یا 7 سٹے نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، گویا ایک دے کے 700 گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایک چٹان کی طرح دی کہ جیسے چٹان پر مٹی کی تہ ہو اور پھر بارش ہو اور وہ ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان کو صاف کر دے، تو اسی طرح اللہ کی راہ میں ریاکاری سے کرنے والا خرچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح دی کہ جیسے کسی بلند سطح پر کوئی باغ ہو اور پھر زور کی بارش آئے تو وہ دگنا پھل دے، اور اگر ہلکی بارش ہو تو بھی اس میں پھل آئے۔ اسی طرح جو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا مال خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اللہ انہیں بے پناہ اجر سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دے کر احسان نہ جتاؤ، دکھ نہ دو اور ریاکاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، اور جو بھی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے اجر اسے دنیا اور آخرت میں دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور انسان جو بھی خرچ کرتا ہے سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے انفاق کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے طریقے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہ چھانٹو، یعنی اگر تمہیں کوئی وہ بری چیز دے اور تمہیں برا لگے، ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ پھر فرمایا شیطان مفلسی کے سے ڈرا کر تمہیں صدقے سے روکتا ہے، انفاق سے نہیں رکنا۔ شیطان نیکی سے روک کر بے حیائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کروا دیتا ہے۔ پھر فرمایا صدقے سے رک کر بے حیائی کے کام نہیں کرنے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دل کی آمادگی بہت بڑی دولت ہے، اور ہر طرح کی نظر اور صدقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے صدقات اعلانیہ بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھا کر، اور چھپا کر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چھپا کر صدقہ دینے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ پھر مستحقین کے بارے میں فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مستحقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگا رکھا ہے، اور وہ لوگ ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر طرح کے کیے گئے خرچ کا علم ہے۔
اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، اللہ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ دین کی خدمت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے خود بھی مال لگانا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے سود حرام ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں شیطان ان کو دیوانہ کر دیتا ہے۔ پھر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سود خور کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سود خوری سے باز آ جائیں تو پہلے سود پر قانونی کارروائی نہیں ہوگی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر احکامات آنے کے بعد بھی سودی کاروبار کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تم اپنا اصل مال لینے کے حقدار ہو۔ سود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرضدار کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہاری طرف سے بہترین صدقہ ہے۔ پھر فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرا کر سود کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اگر سود لیتے یا سود دیتے ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ سود لینا یا دینا چھوڑ دینا ہے، اور سود کے یہ احکامات باقی لوگوں تک بھی پہنچانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے قرض کا قانون۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قرض لینے اور دینے کے لیے کچھ قوانین بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرض اگر مدت مقررہ تک ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے لازمی لکھ لو۔ پھر فرمایا قرض کو لکھوانا قرض دار کی طرف سے ہوگا، اور قرض لینے والا نادان یا ضعیف ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے گا۔ پھر فرمایا کہ قرض پر 2 گواہ کر لیں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا قرض پر گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض کی تحریر لکھوانے میں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تجارتی معاملہ کرتے وقت گواہ کر لیں، اور تجارتی لین دین اگر دست بدست ہو تو پھر اسے بے شک نہ لکھیں۔ پھر فرمایا سفر کی حالت میں رہن یا بالقبض پر یا گروی پر معاملہ ہو سکتا ہے، اور قرض لینے والا امانت ادا کرے۔ پھر فرمایا کہ گواہی کو کوئی نہ چھپائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا بزنس کانٹریکٹ میں بھی گواہی ضروری ہے، اور تجارتی معاملات میں گناہوں کا ارتکاب کرنے سے انسان اللہ کے غضب میں گھر جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اگر کبھی قرض لینے اور دینے کی نوبت آئی تو اللہ کے قانون سے روگردانی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کہ عورت کی نصف گواہی کے حکم کو، اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے دین کی اصل بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کی بات کی اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے حقیقی تعلق کو واضح کیا۔ توحید کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ایمان وہ ہے جو اللہ پر ہو، فرشتوں پر ہو، کتابوں پر ہو، رسولوں پر ہو اور آخرت پر ہو۔ پھر فرمایا ایمان والوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کا یقین ہوتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی نیکی اور بدی کا وبال اسی پر ہوگا، اور وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے نرمی درگزر اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی درخواست کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنے رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کا بھی حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان والوں کی تمام خصوصیات اپنانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع نمبر 9 کا آغاز سورہ آل عمران سے ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں اپنی ذات کا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ساری کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے یہ کتابیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہیں، اور اسی سے حق اور باطل کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہ کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے صورتیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھیجیں اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو بھیجا۔ فرمایا رہنمائی کی بنیاد محکم آیات پر ہے، اور جو رہنمائی نہیں لینا چاہتے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا رہنمائی سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی رہتے ہیں، اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے علم میں پختہ کار ہیں، اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے ہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا تعارف لینا ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن مجید کی ذمہ داریوں کو ایک امانت سمجھتے ہوئے ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، اور موضوع ہے دنیا اور آخرت کی نعمتیں۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انکار کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہ آئیں گی، اور ان کا حال بھی فرعون اور پچھلی قوموں جیسا ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں یعنی مرغوبات دنیا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، جانور، کھیتیاں، یہ سب انسان کو بہت پسند ہیں، مگر ان نعمتوں میں امتحان ہے۔ اور پھر فرمایا آخرت میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، مال اور اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے۔ پھر فرمایا دنیا کی محبت میں لڑنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں، اور فرمایا کہ جو دنیا کی نعمتوں کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں وہ متقی نہیں ہیں، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو سجدے اور استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔
توحید کی گواہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے دین سے ہٹ کر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ سب ضد کی بنا پر ہیں، اور جو دین کو سچے دل سے قبول کرتے ہیں وہی سیدھے راستے کو پا لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر کوئی دین سے منہ موڑے تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احکامات اور ہدایات کا انکار کرنے والوں سے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ آخرت کو ترجیح دینے والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور خدا خوفی اور تقوی کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف بلانے والوں کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ایسے کافروں سے ہرگز دوستی نہ کریں۔ پھر ان خود ساختہ نظریات رکھنے والے اہل کتاب کے دھوکے کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی سے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب کا علم کس کے پاس ہے۔ فرمایا آخرت کی سزا کے بارے میں یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، رات اور دن کا لانا اور لے جانا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے چھپے حال سے بھی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے طریقوں کے خلاف ہیں ان سے دلی دوستیاں ختم کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے انبیاء کا دین ایک ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے، اور رسول کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ پھر انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیحاً اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخوشی قبول کیا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا نے جب بے موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے تھے، جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے، سرداری اور بزرگی کی شان والے تھے، اللہ کے نبی اور صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ ہی نیک اولاد عطا کرنے والا اور دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہی اس کی تسبیح کرنا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک تابع فرمان، عبادت گزار اور یکسو خاتون تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اللہ کے فرشتے نے ان کو دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے خود رکھا اور ان کا نسب ان کی والدہ سے چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ گہوارے میں بھی بات کرنے والے تھے اور بڑی عمر میں بھی کلام کرنے والے ہیں، وہ صالحین میں سے تھے، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم پانے والے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کے معجزات کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بناتے تھے مٹی سے اور اس میں اللہ کے حکم سے جان پڑ جاتی تھی۔ پھر فرمایا کہ وہ پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور جو لوگ کھاتے تھے اور جو ذخیرہ گھر میں کرتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی میں اللہ نہیں ہوں، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ اور یہی اصل دین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا عمومی طور پر انکار کر دیا گیا، مگر ان کے حواریوں نے ان کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلی اور اللہ نے ان کی چال کو بے اختیار کر دیا۔ اللہ بڑی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیروں میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رسول مقرر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آسمانوں پر اٹھایا تو فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا واپس لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا تجھے ان سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک غالب رکھیں گے ان پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور فرمایا کہ ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہوگا، اور فرمایا کہ ان کا نبیوں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی، اور وہ وہاں اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور نبیوں پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اجر پورے دیے جائیں گے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے جنہیں براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی پیدائش کی حقیقت اور ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں مباہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے فرمایا کہ علم آنے کے بعد بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ پھر ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو بلا لیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہ فسادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی طاقت سب سے بالاتر ہے، اس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کی محبت سب سے برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے حال سے واقف ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا؟ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا تعلق بنانے کے لیے اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے اہل کتاب۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ بیان کیا کہ ان کو ایسی چیز کی دعوت دو جو تمہارے اور ان کے درمیان یکساں ہو، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا بیان کیا اور فرمایا کہ اس جھگڑے کا کوئی جواز نہیں۔ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھگڑے کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو مسلم تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور فرمایا کہ جن معاملات کا تمہیں علم نہیں ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی نسبت کا حق تو صرف نبی اور نبی کے ماننے والوں کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دشمنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ حق پر باطل کا رنگ چڑھاتے ہیں اور یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صرف ان کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ سازش کرتا ہے کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو تاکہ مسلمان بھی اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ پھر فرمایا اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا اور کسی کی بات نہ سنو اور نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس پر اعتماد کر کے مال کا ڈھیر لگا دو تو وہ امانت تمہیں بحفاظت واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ کسی کو 1 دینار دو تو وہ تمہیں پورا واپس نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا اہل کتاب امیوں کے معاملے میں اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ اہل کتاب اپنے کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر کر کے عبارت کو بدل دیتے ہیں۔ فرمایا جو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم سچے اللہ والے بنو، اور فرمایا کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نجات پانے والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ہاں نجات پانے والے تو وہ ہیں جو اللہ کا بن کر رہتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پھر فرمایا اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خاص کر لیتا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ صرف پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس کو کتاب، حکمت اور نبوت دیتا ہے وہ لوگوں کو سچا رب والا بننے کی ہی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دی جائے۔ اور فرمایا جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا؟ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے اور کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے اسلام ہی اصل طریقہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں پیغمبروں سے لیے جانے والے عہد کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ اپنے بعد آنے والے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی، اور اس عہد کی ساری ذمہ داری کا ان سے اقرار کروایا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے۔ اسلام انبیاء پر ایمان لانے
اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے سے قائم رہتا ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اسلام کے سوا کوئی بھی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑنے والے آخرت میں ناکام و نامراد رہیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہی لوگ ظالم ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے کا بدلہ اللہ کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا جو کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، مگر جو کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے ان کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اللہ اس کو بخشنے والا اور اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد رسولوں سے لیا تھا اس کو نبھانے کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اور احسن طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 3۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے وہ کچھ سمجھا دیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک میں ہمیں وہ کچھ دکھا دیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم ہر اس غیر ضروری چیز اور کام سے باز آ جائیں کہ جو ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ دینے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی انہیں تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور میری سنت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔